بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم کی بات میں خوش آمدید۔ اسلام اور سائنس کو متصادم کرانے والوں نے یہ یقین کر رکھا ہے کہ اسلام جن حقیقتوں کے بارے میں اشارہ کرتا ہے انہیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ فرضی ہیں، حالانکہ یہ لوگ فرض المرض میں گرفتار ہیں۔ ان کی کتابینی اور تنزیلی ان کو اسلام کو سمجھنے نہیں دیتی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے اور وہ جسے چاہے بیٹیاں دے۔ ایک بار میڈیکل سائنس رکھنے والے کہتے ہیں، میڈیکل سائنس نے اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے۔ بچوں کی جنس پر ایکس اور وائی کروموسوم کیا اہمیت رکھتے ہیں، اس پر کسی کو قدرت نہیں۔ حالانکہ یہ نظریہ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے پہلے کا ہے، جب بچوں کو جانچنے کے لیے کوئی لیبارٹری اور ٹیسٹ وغیرہ موجود نہیں تھے۔ یہ علم اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے اس گروہ کے سوال پر یہ حقیقت بیان فرمائیں کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش میں عورت کے بیضے اور مرد کے جراثیم کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری نے اس کے متعلق حدیث کے مطابق یہودیوں نے اسلام قبول کرنے کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال پوچھے تھے، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی گہرا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے۔ اور سبھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جن کو صرف نبی جانتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صحیح جواب دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کس چیز کی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال سن کر فرمایا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کے لیے پیش کیا جائے گا، مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا اٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے، تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت مرد کی منی اگر پہل کر جاتی ہے تو بچہ اس کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔
پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی انتہائی جھوٹی قوم ہیں، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کا انہیں علم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے عبداللہ بن سلام کون ہے؟ تو سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم سب میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا وہی ہے، اور وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔